اسٹوڈنٹس ہوپ یو آر فائن دیئر. آج ہم علم التعلیم کے پہلے باب برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم، اس کا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں مسلمان مفکرین کی تعلیمی خدمات. یعنی پہلے زمانے میں جتنے بھی مسلمان مفکرین گزرے ہیں انہوں نے کیا کیا تعلیمی خدمات سر انجام دی ہیں ان کے بارے ہم پڑھیں گے. اور بہت سارے ویسے تو مسلمان مفکرین ہیں جنہوں نے تعلیمی خدمات سر انجام دی ہیں، لیکن اس چیپٹر کے اندر ہم صرف 4 سے 5 مفکرین جو ہیں ان کی تعلیمی خدمات کے بارے میں مطالعہ کریں گے. تو مسلمانوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو کو اپنا شیوا بنا لیا تھا. یعنی انہوں نے اس چیز کو پروو کر کے دیا اور اس چیز کی اتنی پیروی کی کہ ہمارے دین اسلام میں تعلیم حاصل کرنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب انسان ایک اشرف المخلوقات ہے تو وہ اشرف المخلوقات بھی علم کی بیس پر ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو کھڑا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کھڑا کیا تھا تو جب فرشتوں سے پوچھا کہ یہ چیزیں کیا ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ. اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو انہیں ہر ایک چیز کے بارے میں علم تھا. وہ علم اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو عطا کیا تھا. تو اس علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. تو مسلمان مفکرین بھی علم کی تعلیم کی اہمیت سے واقف تھے اور انہوں نے پوری دنیا میں اپنا جھنڈا تعلیم کا گاڑا. تو اس میں جو ہمارے کچھ نامور مفکرین آتے ہیں ان میں ہمارے ایک جو ہیں مفکر وہ ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا تعارف تھوڑا سا کرتے ہیں کہ وہ 1058 میں پیدا ہوئے اور 1011 تک انہوں نے تعلیمی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی. اس کے علاوہ آپ صرف مفکر تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین استاد بھی تھے. آپ نے بہت ساری خدمات سر انجام دیں، بہت سارے اداروں میں کام کیا. اس کے علاوہ آپ انتظامیہ. اب ہم دیکھیں گے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان کا تعلیم کے بارے میں کیا کیا تصورات تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کائنات کی حقیقت تک رسائی جو ہے وہ تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے. انسان انسانیت تک تعلیم کے بغیر نہیں پہنچ سکتا. اب جتنی بھی وحی نازل ہوئی، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، انہوں نے جتنی بھی تعلیمات دیں وہ سب کی سب تعلیمات اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ علم حاصل کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل اگر عربک میں ہے سب انہوں نے جو فروغ دیا وہ اگر عربک میں ہے تو اس کے لیے ہم کون سا علم حاصل کرنا پڑے گا؟ عربی کا علم حاصل کرنا. اس کے بارے میں سارا کچھ جاننا پڑے گا، اس کے ٹینسز وغیرہ یہ سب کچھ. خیر، تو ان کے نزدیک تعلیم جو ہے وہ اگر ہم دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کو 2 حصوں میں، تعلیم کے جو علم ہیں، جو علوم ہیں ہمارے، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک علوم محمود اور علوم مذموم. علوم محمود انہوں نے ان علوم کو قرار دیا جو کہ فائدہ مند ہوں ہمارے اپنے لیے بھی اور باقی دنیا کے لیے بھی، باقی دنیا کے انسانوں کے لیے بھی. علوم محمود میں کون کون سے علوم آ جائیں گے؟ جیسے کہ ریاضی ہو گیا، طب ہو گیا، حدیثیں ہو گئیں. اس کے علاوہ قرآن پاک، عربک اور بھی طب ہو گیا. یہ سارے کیا ہیں؟ علوم محمود. اس کے علاوہ پیشہ ورانہ تعلیمات، کسی بھی پیشے کو لے کر اگر آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ
تعلیم حاصل کرنا، وہ علم حاصل کرنا، وہ کون سا علوم ہوگا؟ علوم محمود ہوگا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا علوم انہوں نے ہمیں انٹروڈیوس کروایا وہ تھا علوم مضمون۔ ان کے نزدیک ان علوم کو علوم مضمون کہا جاتا ہے جو کہ فائدہ نہ دیں بلکہ نقصان دہ ثابت ہوں اس انسان کے لیے بھی اور باقی انسانیت کے لیے بھی، پوری دنیا کے لیے، جانوروں کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے وہ علوم جو ہیں وہ نقصان دہ ثابت ہوں۔ مثال کے طور پر اگر ہم جادو ٹونے کی اگزامپل لے لیتے ہیں تو اس سے کیا ہے؟ نقصان ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ شرک ہے، کفر میں آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کس میں آ جاتی ہے؟ علوم مضمون میں۔ اس کے علاوہ حرام کام کرنے کے لیے کوئی بھی اگر علم حاصل کیا جاتا ہے، اگر شراب تیار کرنا کوئی کسی سے سیکھتا ہے، وہ بھی ایک علم حاصل کر رہا ہے، وہ علم کس کیٹیگری میں آئے گا؟ علوم مضمون کی کیٹیگری میں آئے گا۔ یا زہر بنانا، مختلف کیمیکلز بنانا، یا پھر یہ جو ہم بوم وغیرہ بناتے ہیں اور بھی سمگلنگ ہوتی ہے، اس میں کیا چوری چھپے پسٹلز وغیرہ بنائے جاتے ہیں اور بھی ہتھیار وغیرہ بنائے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارے جو علوم دیے جاتے ہیں، یہ سارا کچھ تخلیق کرنے کے لیے جو کہ دنیا کے لیے نقصان دہ ثابت ہو، وہ علوم کون سے ہوتے ہیں؟ علوم مضمون۔ یعنی کہ علوم محمود وہ والے علوم ہو گئے جو کہ فائدہ مند ہوں، اور علوم مضمون کون سے ہو گئے؟ وہ جو نقصان دہ ثابت ہوں۔ ان دو کیٹیگریز میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کو، علوم کو ڈیوائیڈ کیا۔ اچھا، اب امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک تعلیم کے مقاصد کیا کیا ہوتے ہیں؟ تعلیم کا مقصد جو ہے نا، جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر وہ بیس لیس ہونا تو اس کا نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، الٹا نقصان ہی ہوتا ہے ہمیں۔ تو تعلیم جو ہے اگر ہم وہ حاصل کرتے ہیں تو اس کے پیچھے مقصد ضرور ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ہم کوئی کسی ایک طالب علم کی اگزامپل لے لیتے ہیں کہ وہ علم تو حاصل کر رہا ہے پر اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اس کے پیچھے۔ اس نے بایولوجی پڑھی، کوئی اس کا پیچھے ریزن نہیں تھا، کوئی مقصد نہیں تھا، اسے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، تو اٹ مینس کیا؟ اس میں کوئی گول نہیں تھا، اس کا کوئی کچھ نہیں، اس نے کچھ حاصل نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کہ تعلیم حاصل کرنے کے کچھ نہ کچھ مقاصد ضرور ہونے چاہیے، جن میں سب سے پہلا اور اول مقصد جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے وہ ہے معرفت الہی کا حصول۔ معرفت کہتے ہیں پہچان کو، معرفت کہتے ہیں پہچان کو، معرفت الہی کا حصول، یعنی کہ ہماری جو تعلیم ہے ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانا جائے گا؟ مختلف ادیان کی تعلیم حاصل کر کے، قرآن کو سمجھ کر، حدیث کو سمجھ کر، اس دنیا کا مطالعہ کر کے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہم معرفت الہی حاصل کریں گے، ہم پہچان جائیں گے کہ یہ دنیا خود بخود معرض وجود میں نہیں آئی، اس کے پیچھے کسی نہ کسی ہستی کا ہاتھ ضرور ہے کہ جس نے اس کو تخلیق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم یہ سب جاننے میں اپنے دماغ کو، اپنی عقل کو استعمال کریں گے تو پھر کیا ہوگی؟ ہمیں معرفت الہی حاصل ہوگی۔ یہ سب سے بڑا مقصد جو ہے، مین مقصد جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کا ہونا چاہیے۔ تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں معرفت الہی حاصل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو۔ دوسرا مین مقصد رضائے الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا، یعنی جب انسان علم حاصل کر لیتا ہے تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے، یعنی جب اسے معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا کیا مقصد ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لے، یعنی کہ جو حکم، جو کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا ہے، انسان وہ کام سر انجام دینے لگ جائے۔ یہ مقصد جو ہے، دوسرا مقصد ہے تعلیم حاصل کرنے کا۔ اخلاقی اقدار کا فروغ۔ اب معرفت الہی حاصل ہو گئی، رضائے الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا آ گیا۔ اب تھرڈ جو چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے اخلاقی اقدار کا فروغ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک جو تیسرا مقصد، تیسرا بڑا
تعلیم حاصل کرنے کا مقصد ہونا چاہیے وہ ہونی چاہیے اخلاقی اقدار کا فروغ۔ اب دیکھیں ہم نے معرفت الہی بھی حاصل کر لی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سر جھکانا بھی سیکھ لیا، لیکن اخلاق میں ہماری کوئی تبدیلی نہیں آئی، یعنی اخلاقی طور پر ہم وہی جانور ہیں، ان پڑھ کے ان پڑھ ہیں۔ تو تعلیم کا مین مقصد ایک یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہماری اخلاقی طور پر تربیت ہو، ہمیں بولنا آئے، ہمیں بات کرنا آئے، ہمیں اپنی بات کو کسی طریقے سے منوانا آنا چاہے، اور کوئی ایک فن آنا چاہیے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی بات کو لوگوں تک پہنچا سکیں، پتہ چلے کہ یہ بندہ تعلیم یافتہ، اس کے اخلاق سے، اس کے بات کرنے کے طریقے سے یہ سب معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ بندہ ایک پڑھا لکھا انسان ہے۔ اس کے علاوہ فورتھ پوائنٹ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد وہ اعلیٰ کردار کی تکمیل و تشکیل۔ اخلاق بھی ٹھیک ہو گیا، معرفت الہی بھی حاصل ہو گئی، اب اپنا کردار کس طرح ڈیولپ کرنا ہے یہ بھی ہمیں تعلیم سکھاتی ہے۔ تعلیم ہی سکھاتی ہے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز ٹھیک، یعنی ہم غلط اور صحیح میں جب فرق کرنا سیکھ جاتے ہیں تو ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں لا کر اپنے کردار کی تکمیل کریں، اچھی تکمیل کریں، ایسی تکمیل کریں کہ لوگ ہمیں مثالی بنائیں، ٹھیک ہے، پتہ چلے کہ یہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ تعلیم یافتہ آدمی ہے، اس کی تعلیم اس کے کردار سے جھلکتی ہے۔ پھر مقصد کیا آتا ہے؟ دنیاوی ضروریات کا خیال، یعنی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک کوئی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد صرف دینی معاملات میں آگے بڑھنا نہیں ہے، ان کے نزدیک دنیاوی معاملات کو بھی ساتھ میں لے کر چلنا ضروری ہے۔ اب ایک شخص اگر دینی لحاظ سے بہت زیادہ تعلیم حاصل کرتا ہے، اخلاقی لحاظ سے بہتر ہے، کردار بہت زبردست ہے، سب کچھ ہے، معرفت الہی اس نے حاصل کی ہوئی ہے، مگر اس کے پاس دنیاوی لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی نہ رہنے کے لیے گھر ہے، نہ کاروبار کرنے کے لیے کچھ ہے، تو تعلیم ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ آپ نے دنیاوی ضروریات کو کس طرح پورا کرنا ہے۔ ایک شادی شدہ شخص ہے لیکن اس نے دینی تعلیمات ساری حاصل کی ہوئی ہیں، سب کچھ حاصل کر لیا ہوا ہے، مگر یہاں پر آ کے وہ فیل ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس نے دنیاوی ضروریات کا خیال نہیں رکھا، نہ اپنے والدین کی پرواہ کی کہ ان کو کس طرح ان کی عزت کرنی ہے، کس طرح ان کو کھلانا پلانا ہے، نہ اپنی بیوی کا خیال رکھا، نہ اس کے حقوق جو ہیں وہ پورے کیے، سب کچھ وہ یہ سب کیسے پورے کر سکتا ہے کہ وہ دنیاوی تعلیم کو حاصل کر کے آگے جو ہے وہ سٹیپ اپنی لائف کے بڑھاتا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعلیم جو ہے وہ دنیاوی اور دینی دونوں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔